کا اعتکاف کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اعتکاف جو ہے وہ 20ویں روزے کو، رمضان المبارک کو افطاری سے پہلے اعتکاف کر لینا چاہیے۔ 20واں روزہ ہو، عصر کے بعد آپ اعتکاف بیٹھ جائیں۔ مسجدوں میں بیٹھا جاتا ہے، گھروں میں خواتین بھی بیٹھتی ہیں۔ تو اعتکاف جو ہے وہ سنت ہے، میرے نبی کریم کی سنت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی برکت ہے۔ یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان آتا ہے اعتکاف کے لیے اور ان رب کے گھر میں بیٹھتا ہے کہ یہ جو 10 دن ہوتے ہیں یہ وقف کر دیے بندے نے اپنے رب کے لیے۔ اور میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں پہلے 10 روزے اعتکاف کیا۔ ایک تو اعتکاف کا یہ ہوتا ہے کہ عبادات بندہ کرے، رب کی بارگاہ میں جھکے، اور دوسرا شب قدر کی تلاش ہوتی ہے۔ میرے نبی کریم نے پہلے 10 روزے اعتکاف کیا اور شب قدر کی تلاش کی تو شب قدر نہ ملی۔ دوسرے 10 روزے بھی اعتکاف کیا اور پھر صحابہ سے فرمایا صحابہ ان 10 روزوں میں بھی شب قدر کی تلاش کی۔ شب قدر جو ہے وہ رات ایسی قدر والی رات ہے جو 1000 مہینے سے بھی افضل رات ہے۔ اتنی برکت والی وہ رات ہے کہ جس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورۃ قدر اتاری، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ یہ جو سورت ہے یہ قرآن مجید میں اتاری گئی ہے یہ شب قدر کے لیے، اور یہ شب قدر جو ہے یہ پوشیدہ رات ہے، یہ چھپی ہوئی ہے۔ ان کو تلاش کرنے کے لیے تاک راتوں میں تلاش کیا جاتا ہے۔ حضور نے پھر آخری 10 روزوں میں اعتکاف کیا، پھر حضور نے فرمایا کہ مجھے شب قدر کی تلاش ہوئی، میں شب قدر کو پا لیا۔ اور یہ تاک راتوں میں ملتی ہے، یعنی 21ویں رات ہو، 23ویں رات کو ملتی ہے، 25ویں رات کو، 27ویں رات کو، 29ویں رات کو۔ ان راتوں میں جو ہے یہ رات کو تلاش کیا جاتا ہے۔ اور اعتکاف کی بھی یہ بھی مین اعتکاف کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ اس رات کو تلاش کرو شب قدر کو۔ اور پھر جو بندہ شب قدر کی تلاش کر لیتا ہے پھر اس کا مل جاتی ہے تو پھر اس کو یقین کرے اتنا اللہ کا اس پر فضل اور اتنا کرم اور بے شمار نعمتیں اس پر ہوتی ہیں، یہ شب قدر کی تلاش۔ اور پھر جب اعتکاف کیا جائے، جب آپ اعتکاف کرو تو اپنا لین دین، کاروبار، ہر چیز کو ترک کر دو، اپنے عزیز و اقارب سے اپنا تعلق جو گھر سے ہے وہ ختم کر کے اللہ کے بارگاہ میں، گھر میں، رب کے گھر میں آ کر اعتکاف کی جائے۔ اور پھر اعتکاف جب کرنا ہے اس میں ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے کثرت کے ساتھ، نوافل ادا کیے جائیں کثرت کے ساتھ، اور درود و وظائف پڑھے جائیں، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ جتنا بھی آپ یہ کام کریں گے تو آپ کا اتنا ہی اجر و ثواب ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے۔ اتنا اجر و ثواب ہے اعتکاف کرنے کا۔ یہ نہیں کہ تم اعتکاف کرو اس میں دنیاوی باتیں شروع کر لو، اس میں گپے لگانی شروع کر دو، موبائلوں کو یوز کرنے لگ گئے ہو، موبائل کے استعمال کرنے لگ جو گھروں میں باتیں ہو رہی ہیں فون پہ، نہیں، یہ کام نہیں کرنے۔ پھر وہ کیا اعتکاف؟ ہاں پھر یہ ہے جب اعتکاف کر لیا پھر آپ نے اس مسجد کے احاطے سے، وہ جگہ سے باہر نہیں جانا۔ اگر وہ مسجد کے دروازے سے تم باہر چلے گئے تو پھر تمہارا اعتکاف ختم ہو جانا ہے۔ خواتین جو ہے وہ اعتکاف کرتی ہیں وہ اپنے گھر میں کر سکتی ہیں، وہ گھر میں ایک پردے لگا کے اس میں اندر اعتکاف کریں۔ اللہ کی عبادت، یہ اعتکاف کا بڑا فائدہ ہے، بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ اتنا یہ دن کا برکت یہ دن ہوتے ہیں اعتکاف کے۔ تو آخری جو 10 روزے ہیں ان میں اعتکاف کرو۔ مسجد حرام میں بے شمار اعتکاف، مسجد نبوی میں، ہر مسجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ تو اعتکاف جو ہے وہ کریں اور نیت کر کے اعتکاف میں بیٹھیں۔ 20ویں رمضان المبارک میں عصر کی نماز کے بعد آپ اعتکاف کر لیں کہ جو افطاری ہے وہ اعتکاف کے اندر کریں۔